سلام اللہ علیہ یہ عظمتوں کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں، ان کی عظمت قرآن بیان کرتا ہو، ان کی فضیلت قرآن کی آیتیں بیان کرتی ہوں، ان کے بارے میں ہم جیسے ناچیز اور کم علم رکھنے والے افراد کیسے ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ نہ سننے کا حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ بیان کرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ شہزادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، اور میں نے اسی لیے قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی آیت کی تلاوت کی کہ ایک نقطے کی طرف اور ایک منزل کی طرف آپ کو لے جانا ہے کہ جہاں سے شہزادی کی عظمت کا ایک اندازہ آپ کو ہو سکے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ تو میری عبادت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان، ان کو اللہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کا مقصد حیات، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو، یعنی جس میں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اور اسی نے تمہاری زندگی کا مقصد، تمہاری حیات کا مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا۔ لیکن ہمارے یہاں عبادت کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لی تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے عبادت کر لیا، روزہ رکھا تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے عبادت کر لیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے عبادت کر لیا، ہم نے کوئی تصویر پڑھ لی، کوئی ذکر پڑھ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی۔ یعنی ہم نے عبادت کو ایک مفہوم، اس کے عبادت کے مفہوم کو ایک محدود دائرے میں محدود کر دیا ہے۔ توجہ کریں آپ، یعنی عبادت کا جو مفہوم تھا، عبادت کا جو وسیع مفہوم تھا، پھیلا ہوا چاروں طرف، جو تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں تھا عبادت کا مفہوم، ہم نے اس مفہوم کو محدود کر دیا۔ ہم نے اس مفہوم کو صرف مسجد میں رکھ دیا، امام بارگاہ میں رکھ دیا، قرآن کی تلاوت میں رکھ دیا، نماز میں رکھ دیا، روزے میں رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ہٹ کر کے اس سے ہم نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا نہ جانا۔ لیکن یہی بتانے کی کوشش ہے کہ دیکھیے عبادت کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ میں صرف آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے اور آگے کی بات کہنا میرے لیے آسان ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو زمین میں گاڑ کر کے بیٹھا ہوا عبادتیں کر رہا تھا۔ توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ عبادت کر رہا تھا اور سالوں سے عبادت کر رہا تھا، ایک سوکھی ہوئی لکڑی زمین میں گاڑ کر کے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار جس دن یہ لکڑی ہری ہو جائے گی اس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میری عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ توجہ کریں آپ، جس دن یہ لکڑی ہری ہو گئی اس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میری عبادت قبول ہو گئی، تو نے میری عبادت کو قبول کر لیا۔ وہ بیٹھا ہوا سالوں سال سے، وہاں سے ایک دوسرے انسان کا گزر ہوا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو زمین میں گاڑ کر کے ایک شخص بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، اس کے قریب گیا، پوچھا کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس نے کہا صاحب میں سالوں سے اس لکڑی کو زمین میں کاٹ کر کے عبادت کر رہا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ جب اگر میری عبادت قبول ہو جائے، اگر تو میری عبادت کو قبول کر لے تو اس کا اشارہ، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ سوکھی ہوئی ٹہنی جو ہے ہری ہو جائے۔ کا اس مقصد سے بیٹھا ہوں، کام میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو یہی ہے نا، دیکھی دیکھا میں ہی لوگ تباہ ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں وہ یہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے لوگ تباہ برباد ہے۔ لوگ جو ہے کسی بھی حال میں خوش رہنا نہیں چاہتے، اور جو کر رہے ہیں حالات اچھے ہو گئے تب بھی نہ خوش ہے، اگر حالات اچھے نہیں ہیں تب تو خیر شکوہ ہے ہی ہے، اچھے ہو جاتے ہیں حالات تو بھی جو ہے نہ خوش رہتے ہیں۔ بہرحال دیکھی دیکھا میں یہ سارے معاملے بگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا خرچہ کیا، ابھی میں قریب کی مثال دوں، بقرہ عید کا آج دوسرا دن ہے، بکرا وہ 20,000 کا لے آئے تو ہم 30,000 کا لے آئیں گے، ہم 50,000 کا لے آئیں گے، ان سے کم تھوڑی نہ ہے۔ یعنی یہ دیکھا دیکھی میں ہی لوگ جو ہے اپنے آپ کو خود پریشان کر رہے ہیں اور اپنے لیے پریشانیوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ میرا کام ہے آپ تک بات کو پہنچانا، لہٰذا اس نے کہا میں بھی یہ عمل کروں گا، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ جانوں کہ میری بھی عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم بھی جو ہے اسی طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو زمین میں گاڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کہا میں وہی نشانی وہی ہوگی کہ جس دن ہری ہو گئی تو سمجھ جانا کہ عبادت قبول ہو گئی۔ اور ویسے بھی ہری جھنڈی جو ہے علامت ہوتی، نشانی ہوتی ہے سنگر کی جو ہے آگے بڑھو، ہاں تمہارے لیے راستہ کلیئر ہو گیا ہے۔ کہا ہری ہو جائے گی تو ہم سمجھیں گے عبادت قبول ہو گئی۔ وہ بھی بیٹھ گیا، یہ بھی بیٹھ گیا۔ اب دونوں آدمی عبادت کر رہے ہیں اور اس سوکھی ہوئی ٹہنی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب ہری ہوگی، کہ یہ کب ہری ہوگی۔ توجہ کریں، عبادت میں اتنا ہی زور پیدا ہو رہا ہے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اور دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں اس کی ہری ہو گئی پہلے، ہاں تو یہ کہے گا کہ یہ کیسی عبادت کر رہا ہے سالوں سے بیٹھا ہوا، دیکھو میں آیا کچھ ہی دیر میں میری ٹہنی ہری ہو گئی اور میں تو چلا، میری عبادت قبول ہو گئی۔ اب دونوں کا ہور جوڑ لگا ہوا ہے۔ اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز بلند ہوئی۔ توجہ رسول کا عبادت کیا ہے وہ سمجھیے، بہت آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز پیدا ہوئی، کوئی پکار رہا تھا مدد کے لیے اور وہ آواز ان دونوں تک پہنچ رہی تھی۔ توجہ کریے گا، لیکن جو سالوں سے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی آواز سن رہا تھا، جو ابھی تازہ تازہ آیا تھا وہ بھی آواز سن رہا تھا، لیکن جو سالوں سے بیٹھا تھا آواز سن کر کے بھی انسنی کر رہا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن وہ جو تازہ تازہ نیا نیا آ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس کے کان میں جب آواز گئی تو وہ اٹھا وہاں سے، تو اس نے کہا بھی کہ کیا کر رہے ہو، سالوں کی عبادت خراب ہو جائے گی۔ کہا نہیں، کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ضرورت مند ہے جس تک مجھے پہنچنا چاہیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ توجہ کریے گا، لہذا ہوا کیا، یہ اٹھ کر کے گیا اور اس کی مدد کی، اس فریادی تک پہنچ کر کے اس کی ضرورت کو پوری کیا، اس کی مدد کی، کمک کی۔ جب پلٹ کر کے آیا تو کیا دیکھا کہ وہ جو سوکھی ہوئی ٹہنی اس کی تھی وہ ہری بھری ہو گئی۔ ارے جو سالوں سے عبادت کر رہا تھا اس کی ٹہنی خشک رہ گئی، جو ابھی ابھی آیا تھا جو ابھی ابھی آیا تھا ہری ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے۔ اگر وسیع نہ ہوتا تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، کوئی تمہارے سامنے ڈوب رہا ہے یا جل کے مر رہا ہے تو چھوڑ دو، اندیکھا کر دو، اپنی نماز کو مکمل کرو۔ شریعت نے کہا نہیں، نماز کو توڑو اور جا کر کے پہلے اس کی جان بچاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا مسلمان ہوگا تو جان بچانا، صرف یہ کہا کہ صرف انسان ہوگا۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے سماج میں جتنے بڑے حاجی ہیں اتنے ہی بڑے فاجی ہیں۔ اب توجہ کر رہے ہیں،
जितने ही बड़े नमाजी हैं उतने ही बड़े कलाकार हैं वो। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमने इबादत को महदूद किया है। इबादत को हम मस्जिद से बाहर नहीं ले जा सके, मस्जिद से बाहर इबादत को नहीं ले जा सके। तवज्जो करें आप, मस्जिद से बाहर इबादत को ले जाने की जरूरत है। जो जरूरतमंद है नमाज पढ़ने के बाद उस पर भी पहुंचो। कोई फरियाद लेकर के आया है उसकी फरियाद को भी सुनो। तवज्जो करें, ये इबादत जो मस्जिद के बाहर जाएगी यही इबादत है। लिहाजा अब मैं आगे अपने मौजूद जिनके हवाले से ये तुमसे मजलिस और मजालिस का सिलसिला शुरू आज पहली मजलिस से। एक मरतबा मौलाए कायनात एक जरूरतमंद को लेकर के घर में आए। अब इबादत का मफहूम आपको समझ में आया? अगर आप बाकमाल इंसान, साहिबे किरदार, साहिबे ईमान और अल्लाह के नजदीक किसी मर्तबे के काबिल बनना चाहते हैं तो फिर सीरत का ये गोशा याद रखिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ नमाज पढ़ने से आप मर्तबा हासिल नहीं कर सकते अल्लाह के नजदीक। तवज्जो कर रहे हैं? लिहाजा क्या हुआ, मौलाए कायनात के जरूरतमंद को लेकर के घर में आए। जब घर में आए तो शहजादी कौनैन से फरमाया कि घर में एक जरूरतमंद मेहमान आया हुआ है, कुछ खाने के लिए इंतजाम किया जाए। अब मौलाए कायनात लेकर के जरूरतमंद को आए हैं और शहजादी कौनैन से कह रहे हैं। तो शहजादी ने जवाब क्या दिया सुनिए। अभी जिसकी मजलिस है उसके हवाले से मैं बहुत बारीक नुक्ता आप तक पहुंचा रहा हूँ, काश कि आप इस नुक्ते को समझ जाएं। ज़ैनब ऐसे ही ज़ैनब नहीं है, ऐसे ही नहीं है। अभी बचपना है, बचपना बीवी का, शहजादी का भी बचपना है, बहुत बड़ी नहीं है। यह हमारी आपकी जबान में और हमारे और आपके लिहाज से कहा जाए अभी उतनी समझदार भी नहीं है। 4 साल से कम उम्र है अभी। पहले का 3 साल और 4 साल का सिन और आज का बहुत फर्क रहता है। आज का 3 साल 4 साल का बच्चा बहुत होशियार होता है, लेकिन पहले का 3 और 4 साल का बच्चा हो या बच्ची हो उसमें इतनी समझ और होशियारी नहीं होती थी। अभी बहुत दूर भी ना जाइए, 15-20 साल पहले आप पीछे चले जाइए, देख लीजिए आप। आज के जो बच्चे होशियार हैं वो कल के नहीं है। आज के बच्चे इतने होशियार हैं तो वो अपने अब्बा को भी सिखाते हैं, है कि नहीं है? इतने होशियार है, वो सब पता दो अब्बा ऐसे करो, अब्बा ऐसे करो। लिहाजा 4 साल से कम सिन है शहजादी का। मौलाए कायनात घर में जरूरतमंद को ले आए, का खाने का इंतजाम। बीवी ने फरमाया, शहजादी कौनैन ने फरमाया कि घर में खाना नहीं है, हाँ ज़ैनब के हिस्से का मुख्तसर सा खाना रखा हुआ है। अभी गुफ्तगू हो रही, किसके दरमियान हो रही है? शहजादी कौनैन और मौला अमीरुल मोमिनीन के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है। जो जरूरतमंद आया है उसे खाना खिलाना है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका है। सिर्फ जो है शहजादी ज़ैनब के हिस्से का मुख्तसर सा खाना 3-4 साल की बच्ची के एतबार से वो खाना रखा हुआ है। अभी ये गुफ्तगू मौला अमीरुल मोमिनीन और शहजादी कौनैन में हो रही थी कि इतने में तारीफ का जुमला है कि शहजादी ज़ैनब दौड़ती हुई आई और आ करके कहती है, मादर गिरामी मेरा हिस्सा जो है वो बाबा के मेहमान को खिला दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। महसूस करिए आप जो है शहजादी की हस्बत, अभी 3-4 साल का सीन है, क्या कहती है? ये ईसार, ये जज्बा देख रहे हैं आप। अभी 4 साल से कम उम्र है, लेकिन मार्फत देखिए, लेकिन गुरबा परवरी का, जरूरतमंदों की जरूरत का एहसास कितना है इस उम्र में।
کہ خود بھوکی رہ جانا گوارا کرتی ہیں، مگر دروازے پہ آیا ہوا ضرورت مند بھوکا رہ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ کام مادر گرامی دو جملے سنیے، ایک ماں کا ایک باپ کا۔ کام مادر گرامی میرے حصے کا بابا کے مہمان کو کھلا دیجیے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ ماں نے بڑی شفقتوں کے ساتھ بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر اس عمر میں کردار اتنی بلندی پر ہو توجہ کریں، لہذا کیا ہوا، ماں نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا واقعہ تم زینب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملے کو بدل کے کہوں، یعنی تم صرف زینب نہیں ہو، تم ایسی زینب ہو کہ اپنے باپ کی زینت ہو۔ لہذا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، یہ بات سچ ہے کہ حادثہ کوئی بھی آتا ہے تو کہہ کر کے نہیں آتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ اس حادثے سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہ محمد کا گھرانہ ہے جہاں حادثے کے ہجوم میں یہ اپنے آپ کو کھوتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں جملہ آج تک پہنچا ہے نہیں پہنچا، بلکہ یہ اپنے کردار کو اور زیادہ نورانی بنا دیتے ہیں، اپنے کردار کو اور زیادہ بلندی پر لے جاتے ہیں۔ چاہے جتنا حادثے کے ہجوم آ جائیں، لیکن یہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ خاندان عصمت و طہارت ہے کہ جہاں پر بس ایک جملے تک آپ کو پہنچانا ہے کہ جب اس بیوی کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام گھر میں موجود نہیں تھے، سفر پر گئے ہوئے تھے۔ 5 یا 6 ہجری، اس میں اور بھی اختلاف ہے، لیکن 5 یا 6 ہجری میں بیوی کی ولادت۔ اب جب ولادت ہو گئی تو یہ ہوا کہ نام رکھا جائے۔ بچہ جب ہوتا ہے تو نام دادا سوچتے ہیں ہم رکھیں، نانی سوچتی ہے ہم رکھیں، نانا سوچتے ہیں ہم رکھیں، ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم رکھیں، ہر کوئی نام پہ سبقت رکھ لے جانا چاہتا ہے، نام ہم رکھیں۔ لیکن یہ گھرانہ ویسا گھرانہ نہیں ہے جیسے گھرانے ہمارے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نام رکھیں گے، ہم نام رکھیں گے، ہر کوئی بڑھتا ہے نام رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں نام رکھنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نام رکھوں گا۔ کیا ہوا، بچی جب پیدا ہوئی تو شہزادی کونین نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ اس کا نام رکھ دیجیے۔ تو مولا نے کہا کہ میں رسول اللہ پہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہاں اتنا احترام ہے اس پر۔ آج ہمارے یہاں اگر ظاہری لحاظ سے میں بات کروں تو آج یہ احترام جو بزرگوں کا ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ وہ احترام نہیں رہے۔ بیوی نے کیا کہا، مولا سے کہا کہ آپ نام رکھ دیجیے۔ مولا نے کہا کہ میں رسول اللہ کا سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں، اور اس وقت رسول اللہ ٹریننگ سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب 2-3 دن کے بعد آئے، جناب زینب کی ولادت کی خبر سنی، خوش ہوئے، روئے بھی۔ میں ساری باتیں نہیں پڑھوں، بس اس منزل تک آپ کو لے جاؤں۔ خوش بھی ہوئے، گریا بھی ہوا جناب زینب کی ولادت کے موقع پر۔ مولا نے کہا کہ اس کا کوئی اچھا نام رکھ دیجیے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا میں پروردگار پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ بچی پیدا ہوئی ہے،
علی کے نام نہ علی نام رکھ رہے ہیں نہ رسول نام رکھ رہے ہیں. اس لیے جو فاطمہ کی اولاد وہ پیغمبر اسلام کی اولاد ہے. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں خدا پر سبقت نہیں جا سکتا ہوں. خدا نام رکھے گا. بہت توجہ, ایک جملہ سے بات تک پہنچانا ہے. خدا نام رکھے گا. زیادہ اتنے میں جبرائیل آئے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ خدا کی طرف سے اس بچی کا نام رکھا جائے. اس بچی کی عظمت کو پہچانیے, اس شہزادی کے مرتبے کو پہچانیے کہ نہ بیوی نام رکھ رہی ہے, نہ مولا نام رکھ رہے ہیں, نہ پیغمبر اسلام نام رکھ رہے ہیں. انتظار کیا جا رہا ہے اس گھر میں کہ اس بچی کا نام وہاں سے آئے. توجہ کریے گا, اس بچی کا نام جناب جبرائیل لے کر آئے. درود و سلام کے بعد پیغمبر اسلام سے فرمایا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ, اللہ نے اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب رکھا ہے. بچی کا نام زینب رکھا ہے. یہ بچی کا نام زینب رکھا ہے. یہ نام کہاں تھا؟ یہ نام لوح محفوظ پر محفوظ تھا. یہ نام توجہ کریں, لوح محفوظ کیا ہے؟ کہا لوح محفوظ وہ ہے کہ جہاں پنجتن کے اسما محفوظ تھے. اب سمجھ میں آیا آپ کو, بچپنے میں یہ عالم ہے شہزادی کی عظمت کا کہ جہاں پنجتن کے نام محفوظ ہیں وہیں بیوی کا بھی نام محفوظ کر رہا تھا. یہ ہے عظمت. اور نام کیا رکھا؟ زینب رکھا. زینب نام رکھا گیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ زینب کو لے آؤ. زینب کو لایا گیا. پیغمبر اسلام کی آغوش میں دیا گیا. پیغمبر اسلام نے بچی کا بوسہ لیا, پیار کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک عجیب و غریب جملہ بنا. اگر محسوس کریے, آپ نام بھی آیا تو لگا محسوس, یعنی اس گھرانے کا مرتبہ وہ ہے کہ جہاں نام رکھنے میں بھی اتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ نام وہاں سے آتا ہے. یعنی جملہ بدل کے کہوں, مقام عبدیت اتنا بلند ہے ان کا کہ نام بھی اگر رکھا جاتا ہے تو قدرت کی طرف سے نام رکھا جاتا ہے. مقام عبدیت, بندگی کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے ان کا. ان کے جیسی نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے, ان کے جیسی نہ کسی کی شجاعت ہو سکتی ہے, ان کے جیسی نہ کسی کی ثقافت ہو سکتی ہے, ان کے جیسی نہ کسی کا اثار ہو سکتا ہے, ان کے جیسا کسی کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی ہر لحاظ سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, ان کے مقابل نہیں ہو سکتا ہے, ان کا گرد پا نہیں بن سکتا ہے. برابر ہونے کی بات کو چھوڑ دیا کہ جہاں نام رکھنے میں بھی اتنی احتیاط ہے کہ قدرت کی طرف سے نام رکھا جاتا ہے. توجہ کریے گا. اور میں یہاں پہ اگر آپ محسوس کر لیں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس گھرانے میں اسلام کو بھیجا, قرآن کو نازل کیا, اس گھرانے میں اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام قدرت رکھتی ہے. توجہ کریے گا, جب نام رکھنے میں قدرت اتنی احتیاط کرتی ہے تو پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا اعلان ولایت نہ ہو, کوئی اور آ کر کے پیغمبر اسلام کا جانشین بن جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہاں اس گھرانے میں
اسلام بھیجا، قرآن کو نازل کیا، وہاں اگر بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو نام محسوس کیا آپ نے اس جملے کو؟ وہ درخت رکھ رہی ہے نام. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اسلام کو پیغمبر اسلام کسی کے حوالے نہ کرتے اور چلے جاتے، اور جس کا جو من ہوتا وہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور جو کر لہٰذا لیا بچی کو اپنی آغوش میں، پیار کیا، بوسا لیا، اور اس کے بعد فرمایا حجی کو بری کہا اس بچی کا احترام کرو. اور اس سے پہلے جملہ کہا میں وصیت کرتا ہوں حاضرین و غائبین کو، یعنی جو حاضر ہیں ان کو بھی اور جو غائب ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غائب کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کو پیغمبر اسلام وصیت کر رہے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اس بچی کی عزت کرنا، اس بچی کا احترام کرنا، اس کی حرمت کو پائمال نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ بچی مثل خدیجہ ہے. یہ بچی مثل خدیجہ ہے، یعنی اس کی حرمت کا احترام، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ رسول وہ ہے کہ جو بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ پیغمبر وہ ہے کہ جب تک کلام نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وحی نہ آ جائے. یعنی جب قدرت بولتی ہے تو پیغمبر بولتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر کا یہ وصیت کرنا کہ زینب کا احترام کرنا، زینب کی حرمت کا لحاظ رکھنا، میں حاضرین کو بھی وصیت کر رہا ہوں، غائبین کو بھی وصیت کر رہا ہوں. تو گویا یہ پیغمبر وصیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ قدرت ہے جو لوگوں کو وصیت کر رہی ہے. یہ قدرت ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے جو وہاں سے وصیت ہو رہی ہے. اس لیے کہ پیغمبر کو جو بولتا ہے وہ وحی الہی جب تک نہ آ جائے بولتا ہی نہیں ہے ہمارا پیغمبر. اس لیے جو وصیت کی جا رہی ہے جناب زینب کے حوالے سے، تو یہ وصیت گویا اللہ کی طرف سے وصیت. لہذا ہوا کیا کہ اس بیوی نے جس کی اتنی عظمت بلند ہے، اس کو پیغمبر نے کہا کہ یہ مثل خدیجہ، خدیجہ کے مانند ہیں. کون؟ جناب زینب. خدیجہ کون ہے؟ اب یہی دیکھ ایک بات سنی اور رحمت کرنا. مثل خدیجہ کا خدیجہ کون ہے؟ پہلے خدیجہ کو پہچانیے تو زینب کو بہت پہچان آ جائے. کہا بعثت رسول کے بعد مکے میں دو شخصیتیں تھیں. انشاءاللہ اگر محسوس کریے گا تو دعا ضرور کیجیے گا. کہا مکے میں دو شخصیتیں تھیں. ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ایک جناب ابو طالب. دو شخصیتیں تھیں. دونوں نے کیا کیا اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے؟ کہا دونوں نے بھرپور طریقے سے پیغمبر کی حمایت کی، نصرت کی، مدد کی. جو کہنا ہے بھرپور طریقے سے جو خدیجہ کر سکتی تھی وہ خدیجہ نے کیا، جو ابو طالب کر سکتے تھے وہ جناب ابو طالب نے کیا. خدیجہ جو ملکۃ العرب تھی، جتنی ان کی دولت تھی اتنی دولت اس وقت کسی اور کے پاس نہیں تھی. دولت کا جب ڈھیر لگتا تھا تو اس پار کا آدمی نظر نہیں آتا تھا. جو کر رہا یہ جناب خدیجہ. لیکن سارا مال اپنا،
سارا مال، یہ سارا مال میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ شادی میں جانا تھا، جب دعوت آئی جناب خدیجہ کو، تو بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیکھیے یہ نقطہ محسوس ضرور کیجیے گا کہ اس وقت بیوی کی شہزادی کونین کی عمر 3 سے 4 سال، جب شادی کا دعوت نامہ آیا تو جناب خدیجہ کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کیا ہے جیسا تیسا لباس نہیں کرتے، لیکن میں اپنی بچی ہوں، نہ اچھا لباس پہننے کے لیے ہے، نہ زیور ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محسوس کیا آپ نے کس حد تک اپنی دولت اسلام پر قربان کر دی کہ آج شادی میں جانے کے لیے خدیجہ کے پاس اچھا لباس بھی نہیں ہے؟ محسوس کیا آپ نے؟ یعنی جو کچھ تھا جناب خدیجہ کے اوپر کے پاس سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے۔ اسی وقت جو آپ سنتے ہیں نا، اسی وقت بیوی نے اپنی ماں کو تسلی دیا تھا کہ ماں ہمارے پاس زیور نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمارے پاس سب سے بڑا دنیا کا زیور ہے۔ ارے یہ جو زیور ظاہری زیور ہوتا ہے، یہ اس کے زمانے کے ساتھ چمک دھمک ختم ہو جاتی ہے، مگر مادر گرامی ہمارے پاس کردار کا زیور ہے۔ لیکن ماں کو کیسے تسلی دی ہے 3 سے 4 سال کی عمر میں، جو نہ پرانا ہوتا ہے، نہ ڈھلتا ہے، نہ چمک دھمک اس کی ختم ہوتی ہے، ہمارے پاس تو ہوتی ہے۔ اور کہا کہ میں نے یہ اپنے بابا سے سنا، اور جانب آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں، صرف اس فکرے کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں کہ ساری دولت خرچ کر دی اسلام۔ جناب ابو طالب نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، خرچ کر دی اسلام کی حمایت۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دونوں شخصیتوں کا انتقال ہوا دنیا سے گئے تو مکہ چھوڑ دیا جناب رسول اللہ، پھر اس کے بعد مکے میں نہ رہے، اور ایک ہی سال میں انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، یعنی پورے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا۔ سوچیے یہ اتنی بڑی طاقت تھی اس کے لیے کہ یہ اسلام کی طاقت تھی۔ ایک طاقت دولت کی تھی اور ایک طاقت تلوار کی تھی، یہی تھی نا، بازو کی طاقت تھی۔ یہ 2 طاقتیں تھیں جنہوں نے اسلام کو ابھارا، آگے بڑھایا، پیغمبر اسلام کی ہر طریقے سے مدد کی، راہ تبلیغ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے دی۔ دن بدن دین آگے بڑھتا گیا، اسلام کا پیغام آگے بڑھتا گیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام کو قبول کرتے گئے، پرچم توحید بلند ہوتا چلا گیا۔ ان 2 طاقتوں کی وجہ سے، توجہ کریے گا، ایک نے اپنی دولت کو خرچ کیا، ایک نے اپنی طاقت کو خرچ کیا۔ یہ 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس جملے کو کیسے سنتے ہیں، صرف محسوس کریے تو انشاءاللہ دعا دیں گے۔ یعنی 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک نے طاقت خرچ کی، ایک نے دولت خرچ کی، لیکن عزیزو جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اکیلے اسلام پر اپنی دولت کو بھی قربان کی ہے اور اپنی طاقت کو بھی قربان کیا۔ اپنی دولت، کربلا کے بعد زینب کے پاس بچا کیا تھا؟
آ گیا کربلا کے پاس، یہاں تک کہ جناب زینب نے اپنی چادر کو بھی قربان کر دیا۔ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جناب زینب نے وہ کردار ادا کیا۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ مثل خدیجہ، جو کچھ تھا جناب زینب کے پاس سارا سرمایہ اسلام کو زینب نے دیا۔ اگر حسین محافظ دین ہے، محافظ اسلام ہے، تو جناب زینب محافظ امام حسین ہے۔ یہ ایسے یوں ہی نہیں ہوا کہ زینب کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا، اور قسم خدا کی قربان کرنے کے لیے کبھی پیر پیچھے نہیں ہٹایا، کبھی قدم ڈگمگائے نہیں، بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ جناب زینب نے سب کچھ قربان کیا، اور اس انداز سے قربان کیا کہ میں جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے۔ ایک انداز ہے جناب زینب کی قربانی کا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا خیمے میں، تو جناب زینب اس شہید کی جو بھی بیوی وارث ہوتی تھی اسے بلاتی تھی اور اسے بٹھا کر کے اسے پرسا دیتی تھی۔ یہ جناب زینب کا معمول تھا۔ قاسم کی شہادت ہوئی، قاسم کا لاشا آیا تو اس نے فروا کو پرسا دیا۔ علی اکبر کا لاشا آیا تو ام لیلا کو پرسا دیا۔ لیکن جب بانو محمد کا لاشا آیا، عجب انداز ہے بی بی کی قربانی کا، عجب انداز ہے۔ جب بانو محمد کا لاشا آیا نا تو اب زینب نہیں نظر آ رہی۔ قسم خدا کی سب محسوس کریے، میں پڑھتا جاؤں گا آپ روتے جائیں۔ اب زینب نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیوی جو ابھی تک جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو جو بیوی اس کی وارث ہوتی تھی اسے بٹھا کر کے پرسا دیتی تھی، آج جب اس کے خود دو لال آئے ہیں، دو لال کا لاشا آیا ہے، اور وہ محمد کا تو آج وہ بیوی نہیں ہے۔ جناب ام کلثوم گئی، اس خیمے میں دیکھتی ہے نہیں، اس خیمے میں نہیں، ایک خیمے میں گئی تو کیا دیکھا کہ زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے، پروردگار میری قربانی کو قبول کر، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں جناب ام کلثوم کہتی بہن زینب چلو بانو محمد آئے ہیں، کیا بانو محمد سے ملنے کے لیے جاؤ؟ ہاں لگارو۔ جناب زینب اب چلی آئی، دونوں بچوں کے پاس آئی۔ عزیزو عجیب و غریب انداز ہے، بس شاید میری مجلس کا یہ آخری جملہ ہو اور مجلس تمام میں جو میں دیکھ رہا ہوں پوری طریقے سے رونے کے لیے آمادہ ہے، پر یہ جملے تو سنیے۔ آئی، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ زینب اپنے دونوں بچوں کے پاس بیٹھے، ہم زینب کو ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے لال اور محمد کا پرسا دیں، لیکن بیویوں نے کیا دیکھا کہ زینب دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان جگہ بنا رہی ہے۔ اے عزادارو سنیے گا کلیجہ تھام کر کے، اے اولاد والو سنیے گا، دونوں بچوں کے جنازے کے درمیان جگہ بنایا، جگہ بنا کر کے سجدے میں گر گئی، سجدے میں جا کر کے کہتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری نیک کمائی تیری راہ میں کام آئی، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ زینب کی قربانی کو قبول کیا۔ اللہ
على الذين ظلموا أحياهم يرجعون بارے رہا ہمارے قصر سے عمل کو قبول فرما پروردگار ہمارے ناسوں کو ہمارے سیدنا مصطفیٰ بنا دے پروردگار جو مومنین مومنات دنیا سے مقصد ہوئے سب کی مغفرت پروردگار جہاں جہاں کی آیان حضرت نوار جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت پروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان شیعہ قدرت درجت نیست نابود پروردگار مقامات مقدسات بالخصوص شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت پروردگار محمد صلی اللہ علیہ محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہونا ان کی مغفرت پروردگار تمام شیعیان حیدر فراد تو صحت و سلامتی طول عمر نہایت پروردگار ہمارے کے ساتھ اور نئے نئے جو امراض وبائی امراض ہیں پروردگار ان سے تمام شیعیان حیدر کو محفوظ پروردگار محمد کو واسطہ جو پریشانی حال ہے ان پریشانیوں کو دور پروردگار جو مومنین مومنات اور بچے اس وقت مریض اور بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت پروردگار دعا میں خاص دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ان کے ظہور میں تعلیم فرما اور